معزز سامعین کرام، دیار اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اپنی ہر دل عزیز کتاب دیس ہوئے پردیس۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ عنایت علی عصا کا سہارا لے کر درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور زمین کریدتا تھا، اور کبھی گردن اونچی کر کے خالی ریلوے لائن کو دیکھتا تھا۔ اس کا کھدر کا کرتا بھیگ کر بدن کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کی نیلی آنکھیں صاف اور شفاف تھیں۔ طفیل بی بی آمنہ کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی اور حسب معمول اس کی آنکھیں آنسوؤں سے خالی نہ تھیں۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اپنے صحن میں چولہے کے سامنے پیڑھی پر برا جمع انہیں اپنے ہاتھ کے پراٹھے کھلاتی تھی۔ چنگیر میں رکھے پراٹھوں کو الٹ پلٹ کر ان کے سامنے رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ ہائے ہائے، تم نے کھایا ہی کیا ہے؟ دور کا سفر ہے، پردیس کا سفر ہے، گھر سے کچھ کھا پی کر جاؤ۔ اور جب وہ اپنا سامان اٹھا کر صحن سے نکلنے لگے تو اس نے باقاعدہ بین کیے تھے، میری چنگیر ویران کر کے جا رہے ہو۔ 4 دن کے لیے میرے اجڑے صحن میں بھی میرے بھرا برکت علی کے خون کی بولیاں سنائی دی تھیں۔ اسے اپنی مٹی نصیب نہ ہوئی اور تم اپنی مٹی چھوڑ کر جا رہے ہو۔ بات سن پتر، عنایت علی نے فرید کو پکارا۔ جی چاچا۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ گامی کو کہنا میرے ہڈ پیر اب میرا ساتھ نہیں دیتے، آنا ہے تو آ جائے۔ اچھا چاچا۔ اور اپنی ماں کو کہنا کہ تیرا جیٹھ عنایت علی تجھے یاد کرتا ہے۔ بھرجائی کا بھی فرض ہے کہ اپنے لگتے لانوں کے ساتھ میل جول رکھے۔ چک جوگیاں اس کا بھی مسکن ہے۔ فرید نے اس کی شفاف آنکھوں میں پانی تیرتے دیکھے اور وہ نیلے لگتے تھے۔ حسن علی ایک گھڑا اٹھائے لوگوں کو لسی پلا رہا تھا۔ آمنہ نے اسے دیکھا، یہ کتنا جاہل اور کھردرا ہے۔ ہم دونوں میں کچھ بھی تو مشترک نہیں ہے سوائے چک جوگیاں کے، تو پھر مجھے ٹرین کے آ جانے کا خوف کیوں ہے؟ حالانکہ اس نے آ جانا ہے۔ اس نے سر پر سے کھسکتے ہوئے اس دوپٹے کو درست کیا جو سکینہ نے اسے دیا تھا، اور سکینہ بھی وہاں موجود تھی، اپنے رگڑ رگڑ کر صاف کیے ہوئے تینوں بچوں سمیت، جو اسے کھینچ رہے تھے، اس کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ ٹرین کا دھواں ایک ٹیلے کے پیچھے سے بلند ہوا تو سب لوگ انہیں ملنے لگے۔ آمنہ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کون اسے باہوں میں لیتا ہے، کون سر پر پیار کرتا ہے اور اس کا ماتھا چومتا ہے۔ پسینے اور آنسوؤں سے تر چہرے اسے اپنے رخساروں پر لگتے تھے اور پرے ہو جاتے تھے۔ فرید بھی سب سے ہاتھ ملا رہا تھا، لیکن ہر کوئی ہاتھ ملانے کے بعد اس کو تھپکی دیتا تھا۔ وہاں سب موجود تھے لیکن اکرم نہیں تھا۔ آمنہ اور فرید کی آنکھیں اسے تلاش کرتی رہیں۔ وہ رات گئے تک ایک ہی چارپائی پر بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، لیکن صبح ہوئی تو وہ غائب تھا۔ گاڑی پلیٹ فارم میں داخل ہو گئی۔ اب تم نے راستے میں گاڑی سے اترنا نہیں، طفیل بی بی آنسو پونچھتی آمنہ کو چومتی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اور وہاں پہنچتے ہی پھپھی کو خیر خیریت کا خط لکھنا ہے، یاد سے۔ اچھا آنٹی، آمنہ نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ لو، میں کوئی نہیں تمہاری آنٹی شانٹی۔ طفیل بی بی ہنس ہنس کر دوری ہو گئی۔ آمنہ نے اسے دیکھا اور پھر اس سے لپٹ گئی۔ یہ ڈیڈی کی سسٹر ہے، آمنہ نے سوچا۔ او گاڈ، اور اس میں کیسی خوشبو ہے، اور یہ ڈیڈی کی سسٹر ہے۔ وہ دونوں بمشکل ڈبے میں سوار ہوئے۔ اب وہ سب لوگ کھڑکیوں کے ساتھ لگ کر انہیں دیکھتے تھے۔ حسن علی، طفیل بی بی اور سکینہ۔ گاڑی حرکت میں آئی تو وہ ساتھ چلنے لگے اور پھر ایک ایک کر کے پیچھے رہنے لگے، اور پھر سب پیچھے رہ گئے۔ آمنہ نے فرید کے گم چہرے کو دیکھا۔ ہم کون ہیں؟ سہاوے کا پلیٹ فارم لوگوں سے خالی ہو رہا تھا۔ اکرم ریلوے لائن پھلانگتا پسینے سے شرابور پلیٹ فارم پر آ پہنچا۔ عنایت علی عصا کے سہارے ہولے ہولے چل رہا تھا۔ تم کہاں رہ گئے تھے اکرم؟ میں چاچا، اکرم نے اپنا سانس درست کرنے کی کوشش کی۔ وہ گوجروں کا امام دین گم تھا، پچھلے 2 روز سے گم تھا، تو کھوئی میں سے آج بو آ رہی تھی۔
میں رسے کی مدد سے اترا اور اس کی لاش کو باہر لے آیا، اس لیے دیر ہو گئی۔ گوجروں کا امام دین عنایت علی کے ماتھے پر ایک شکن نمودار ہو کر فوراً ہی مٹ گئی۔ چل چاچا گھر چل۔ چل۔ اکرم نے آگے بڑھ کر عنایت علی کے جھکے ہوئے کندھے تھام لیے اور وہ دونوں چک جوگیاں کے کچے راستے پر چلنے لگے۔ جوگی، اوئے جوگی،